جو سب سے پہلا سوال ہے آپ سے ہونا ہے نام اعمال میں، وہ نماز کے متعلق ہونا ہے. اور قیامت والے دن ایسے شخص کی معافی نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے. کہ جس شخص کو اللہ کریم 700 سے زائد مرتبہ کہے کہ یہ چیز میں نے تجھ پر فرض کر دی ہے، تو بندہ پھر بھی ادا نہ کرے. تو آئیے نماز کو باجماعت ادا کرنے کی کوشش کیجیے. آپ نماز کی پابندی کیجیے، نماز کو وقت پر ادا کیجیے. جب کوئی بندہ نماز میں داخل ہو کر اسے پورے تقاضوں کے مطابق ادا کرتا ہے، ایک حدیث کے مطابق جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. آپ نے وعدہ کیا نا، تو آپ کو پھر کوئی خوشخبری بھی سناتے ہیں. اور فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز میں قیام کرتا ہے تو اس کے لیے جنت نہیں جنتیں کھول دی جاتی ہیں، اور اللہ اور اس کے درمیان جو پردے ہیں وہ ہٹا دیے جاتے ہیں. اور فرمایا حور العین اس کا استقبال کرتی ہیں. اور مذکورہ حدیث کے مطابق جنت میں 8 دروازے ہیں. فرمایا پہلا دروازہ ہے باب المعرفہ. کون سا دروازہ ہے؟ فرمایا کہ نماز میں داخل ہوتے ہی جب بندہ کلمات ثنا اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو یہ پہلا دروازہ باب المعرفہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے. ابھی پوری نماز نہیں پڑھی ہے، فقط کیا کہا؟ کلمات ثنا سبحانک اللہم اس نے پڑھی. اللہ کریم نے اس کے لیے جنت کا پہلا دروازہ باب المعرفہ کھول دیا. دوسرا دروازہ ہے باب الذکر. جب بندہ زبان سے تسمیہ کے کلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم ادا کرتا ہے تو جنت کا دوسرا دروازہ باب الذکر اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے. اور فرمایا تیسرا دروازہ باب الشکر ہے. فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کے کلمات پر پہنچتا ہے تو اس کا دل احساس تشکر سے مغلوب ہو جاتا ہے، اور وہ بارگاہ عزی میں اس بات کا اعتراف و اقرار کر لیتا ہے کہ وہی ذات تمام تعریفوں کے لائق ہے. اور اس بندے پر اللہ کریم ان کلمات کی برکت سے تیسرا دروازہ باب الشکر کو کھول دیتا ہے. چوتھا دروازہ ہے باب الرجا. کہا کہ جب بندہ الحمدللہ کے بعد الرحمن الرحیم کہتا ہے تو کلمات الرحمن الرحیم جب زبان پر لاتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ میری بے پایا رحمتوں کا ذکر کر رہا ہے، اس لیے اس کے لیے باب الرجا کھول دیا جائے. فرمایا پانچواں دروازہ ہے باب الخوف. جب بندہ قلب اور روح کی گہرائیوں میں ڈوب کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مالک یوم الدین کے الفاظ زبان پر لاتا ہے تو گویا کہ وہ خود کو ایک ملزم کی طرح سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیتا ہے، اور وہ خوف خدا سے لرزہ براندام ہو کر کیا ہوتا ہے کہ مغلوب ہو جاتا ہے. اور جب وہ احساس جرم سے مغلوب ہو جاتا ہے تو اللہ کریم اس پر باب الخوف کو کھول دیتا ہے. چھٹا دروازہ ہے باب الاخلاص. جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچتا ہے تو جب بندہ خدا کی بندگی کا اقرار کرتا ہے اور اس سے استعانت کرتا ہے، مدد مانگتا ہے، تو اس پر اللہ کریم باب الاخلاص کو کھول دیتا ہے. اسی طرح ساتواں دروازہ ہے باب الدعا. اور جب بندہ دعا کے ان کلمات پر اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچتا ہے تو اللہ کریم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے جنت کا 7واں دروازہ باب الدعا کھول دیا جائے. اسی طرح 8واں دروازہ کیا ہے؟ فرمایا کہ باب الاقتداء. جب بندہ ولدالدین تک پہنچتا ہے اور منعم حقیقی سے انعام یافتہ بندوں اس کے زمرے میں شریک ہونے کا طلبگار ہوتا ہے اور ان لوگوں سے بریت کا اظہار کرتا ہے جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے غیظ و غضب سے بچنے کی دعا کرتا ہے، تو اللہ کریم فرشتوں کو جنت کے آخری دروازے باب الاقتداء کو کھولنے کا حکم ارشاد فرما دیتا ہے. دعا ہے خلاق لم یزل سے رب ذوالجلال ہم سب کو نماز 5 وقتہ باجماعت مساجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.